تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. بس یہ عصمت بھابھی کی خود کی لگن اور خود کی کوشش ہے کہ ہم ایسے کریں گے، ایسے کر کے یاد کر لیں گے. بس اللہ پاک اس کا اجر انہیں پورا پورا عنایت کرے اور ہم سب کو بھی عنایت کریں. جی. تو ہم پچھلے دن کہاں تک ہوا تھا؟ ہمارا ایک رکوع ہوا تھا نا، پہلا رکوع ہوا تھا، ہے نا؟ تو اب ہمیں آگے دیکھنا ہے. تو آگے جو ہے اللہ رب العالمین اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اس واقعے کو حق کے ساتھ. یعنی صحیح واقعہ، حق کے ساتھ مطلب بالکل صحیح واقعہ، سچا واقعہ. اب لوگ کافی واقعے بنا رہے ہوں گے، یہود کی کتابوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہو. اس کے علاوہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعے بیان کیے گئے ہوں. مگر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل صحیح واقعہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کو. انہم فتیۃ آمنوا، بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، بربہم، اپنے رب پر، ان کے رب پر. وزدناہم ہدی، اور ہم نے بڑھا دیا ان کی ہدایت کو. یعنی وہ ایمان لے آئے، پہلے انہوں نے اپنے رب پر ایمان لے آئے. اپنے رب پر جب وہ ایمان لے آئے اور حالات میں گھرنے لگے، حالات میں دھنسنے لگ گئے، پریشان ہونے لگ گئے، تو ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. وزدناہم ہدی، یعنی ہم نے بڑھا دی، زیادہ کر دی ان کی ہدایت کو. اصل یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تقریباً 350 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کچھ نوجوان ایک ایلا شہر کے، اس میں مختلف باتیں آتی ہیں کہ وہ ایشیا کے کسی علاقے میں ایک غار میں ان کی کچھ ہڈیاں ملیں. ان کے کتے کا بھی ڈھانچہ تھا، کچھ بندوں کا بھی ڈھانچہ تھا. وہ وہی اصحاب کہف کا کہف ہیں، وہ غار وہی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بولا جاتا ہے. اسی طریقے سے کچھ روایات میں آتا ہے کہ اندلس میں ایک غار ہے، اندلس کے جنگلات میں، تو وہاں پر جو ہے ہڈیاں پائی گئی ہیں، کتے کی بھی ہڈی ہے، ڈھانچہ ہے، انسانوں کی بھی ڈھانچہ ہے، اور وہ غار میں ہے. اسی طریقے سے شام کے علاقوں میں کی بھی باتیں بھی آتی ہیں. اسی طریقے سے ترکی کے ازمیر کے علاقے میں، ازمیر سے تقریباً 20 یا 25 میل کے فاصلے پر بھی ایک غار، ایک اجڑی ہوئی غیر آباد بستی ہے. تو وہاں پر بھی ایک غار میں کچھ ہڈیاں، کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یعنی دراصل بات یہ تھی کہ دین مسیح ہو یا دین عیسوی ہو، ان مذاہب میں دینداری کا جو سب سے بڑا، دینداری کا جو کی انتہا تھی، دینداری کی انتہا کیا تھی کہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرنا، کسی جنگل میں یا کسی غار میں جا کر عبادت کے لیے بیٹھ جانا، دنیا کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر. یہ ان کے دین کی سب سے زیادہ آخری حد تھی دین پر چلنے کی، رہبانیت کا اختیار کر لینا. اس وجہ سے جو ان میں بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگ رہے، دین عیسوی میں ہو یا دین موسوی میں ہو، وہ یہ رہبانیت کا اختیار کرنا ان میں بکثرت رہا. اس وجہ سے دنیا کے کئی غاروں میں، کئی علاقوں میں ہڈیوں کے ڈھانچے، کتے کے، ان کے جانوروں کے ڈھانچے ملتے ہیں.
مگر یہ بات کہیں نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں خود فرمایا ہے، اسی میں آئے گا کہ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں گے تو وہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ ہم نے ان پر ایک ایسے رعب کو ڈال دیا ہے کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا، قرآن خود کہتا ہے۔ حضرت معاویہ حضرت شام کے اندلس کے غالباً اندلس کے کسی علاقے میں جب جنگ ہو رہی تھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ یہاں پر ایک غار ہے اور لگتا ہے کہ یہ وہی اصحاب کہف کا غار ہے، تو میں جا کر ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے جو بہتر تھے ان کو اللہ پاک نے اپنے کلام میں صاف کہہ دیا کہ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو رعب کی وجہ سے بھاگ جائیں گے۔ تو جو ہم سے بہتر ذات تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان کے حق میں جب قرآن نے یہ کہا ہے تو ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اس لیے نظر انداز کیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس وقت کی بات ہوگی جب کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہوں، ان کی زندگی میں ان کے پاس رعب تھا ہوگا، اب تو وہ مر کر ان کی ہڈیاں ہو گئی ہوں گی، اب تو وہ رعب کہاں رہے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اس غار کے قریب پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی تیز آندھی چلائی کہ انہیں الٹے پر بھاگانا پڑا۔ تو بہرحال صحابہ نے جب دیکھنے کی کوشش کی کسی باغ کو پا کر، کسی غار کو پا کر، تو دیکھ نہیں پائے۔ اور ویسے تاریخ میں اور دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ فلانا غار ہے، وہ اصحاب کہف کا ہے، ہڈیاں ہیں، ڈھانچے ہیں، مگر وہ قرآن طے نہیں کرتا کہ کوئی خاص غار ہو یا کوئی خاص یہ ہو۔ تو یہ بس، اور یہ اٹکل کی باتیں ہیں، اس میں ہمیں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے 250 عیسوی میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بہت ہی ظالم بادشاہ اور بہت ہی زیادہ اپنے قوم پر ظلم و جبر کرنے والا اور بت پرست تھا۔ ہر ایک کو بت پرستی پر آمادہ کرتا اور جبراً بت پرستی کراتا تھا، جبکہ اس زمانے میں یہودیت دین عیسوی موجود تھی، مگر وہ کسی کو دین عیسوی پر چلنے کے بجائے بت پرستی پر ابھارا کرتا تھا۔ اور وہاں اس علاقے میں اور ان کا ایک رسم یہ تھی کہ سال میں ایک دفعہ شہر سے باہر جاتے، ان کا میلہ لگتا، وہاں پر وہ لوگ جو ہے پوجا پاٹ اپنا جو بھی بت پرستی کرنی تھی بڑے دھوم دھام سے بت پرستی کرتے، بھینٹ جانوروں کو ذبح کر کے بھینٹ چڑھاتے۔ اس طریقے سے ان کی طرح طرح کی شیطانیات ہوا کرتی تھیں۔ تو پورا شہر جو ہے شہر سے باہر نکل جاتا کسی مقام پر اور وہاں جا کر اپنی خاص عید کا دن مناتے ہیں۔ تو جب یہاں پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے کچھ نوجوان جو یہ روم کے شہزادے تھے، روم کے کسی زمانے کے روم کے بادشاہ کے شہزادے تھے، شہزادوں کی نسل سے تھے یہ شہزادے تھے، اور اپنی اپنی قوم کے سردار بھی تھے، مگر ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ہر ایک الگ الگ قوموں کے سردار تھے، نوجوان تھے۔ اور تو جب یہ وہاں پر پہنچے اس میلے میں، اس عید کے منانے کی جگہ میں، تو ان کو یہ عجیب سا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہدایت ڈالی، غور و فکر ڈالی، صحیح عقل انہوں نے لڑائی اور اس بات پر غور کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اتنی تعظیم و تکریم کرنا اس کی، اور اس پر بھینٹ چڑھانا، اس کے خاطر سب کچھ کرنا، یہ ایک بیکار کام ہے۔ اتنی بڑی کائنات، آسمان و زمین کا بنانے والا خدا، اصل عبادت تو اس کی ہونی چاہیے۔ یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ حرکت ایک ان کو بیوقوفانہ حرکت دکھی، تو اس میں سے ایک بندے نے آہستہ سے سرک کر، یعنی جگہ کو خالی کر کے دور اس علاقے سے، مطلب اس جگہ سے اپنے آپ کو کنارے ہٹا کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا بیزارگی سے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، وہ بھی آ کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور بندہ آیا،
اس طرح سے کرتے کرتے 7 بندے جمع ہو گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 6 تھے، بعض روایت میں آتا ہے 7 بندے تھے، یعنی 6 تھا، 7واں کتا تھا، یا 7 بندے تھے، 8واں ان کا کتا تھا. بہرحال جمع ہو گئے. اب ہر ایک کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا، مختلف قوموں کے ہیں مگر سردار ہیں اور شہزادے ہیں سب کے سب. تو اب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو میرا راز پتہ چل جائے کہ میں نے ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر نکلا کیوں ہوں، یہاں آ کر کیوں بیٹھا ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ چغلی کر دیں بادشاہ کے پاس اور میری خیر نہیں رہے گی، پھر مجھ پر ظلم ڈھائے جائیں گے. ہر کوئی اپنے اپنے دل میں یہی سوچ رہا ہے. پھر کچھ ہی دیر کی خاموشی کے عالم میں وقت گزرنے کے بعد ایک نوجوان نے ہمت کر کے کہا کہ ہمیں آپس میں دوسرے کو جاننا چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے مقصد کو، اور یہاں آ کر سب وہاں پر موج مستی میں ہیں اور اپنے اپنے رسم و رت کو منا رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اس سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہمیں یہاں تنہا آ کر بیٹھنے کی وجہ جاننا چاہیے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں اور بات کے مقصد کو سمجھیں. تو ایک نے ہمت، جب اس نے یہ اس طرح کی بات کی تو ایک نے ہمت کر کے کہا کہ مجھے جو ان لوگوں سے بیزارگی ہو رہی ہے کہ فضول کی چیزوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا کوئی تو ضرور ہے، اور جو خدا ہے اس کی اصل عبادت ہونی چاہیے. تو دوسرے نے کہا کہ ہاں میرے دل میں بھی یہی بات آئی، اسی وجہ سے میں نے بھی بیزارگی اختیار کی اور میں یہاں آ کر بیٹھ گیا. تیسرے نے بھی یہی کہا، چوتھے نے بھی یہی کہا. سبوں کا یہی راز نکلا. تو انہوں نے کہا کہ اب اگر ہمارے بادشاہ کو اگر پتہ چل جائے تو پھر ہماری خیر نہیں. تو انہوں نے ایک جگہ کو تجویز کیا، ایک مقام اپنے لیے بنایا عبادت کے لیے، اور اس مقام میں جا کر یہ عبادت کرنے لگے اپنے طور پر اس اللہ کی جس نے 7 زمینوں اور آسمانوں کو بنایا ہے. تو پھر یہ بات جو ہے ایک مدت کے بعد دھیرے دھیرے بادشاہ تک پہنچنے لگی، یعنی لوگوں میں پھیلی. پھر لوگوں میں بعض شرپسند لوگوں نے چغلی کر دی. پھر بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے ان کو طلب کیا. جب بادشاہ نے ان کو طلب کیا تو یہ لوگ سب اکٹھے ہو کر گئے بادشاہ کے پاس اور جا کر کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. تو یہاں پر اسی کو اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب یہ موت کے منہ میں جا کر کھڑے ہو گئے، ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے جو مشہور تھا اپنے ظلم میں، اور اس نے بلایا ان لوگوں کو تو یہ گئے اور جا کر کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ثابت قدمی کو، ان کی ہمت کو داد دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا وقت پر. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے یعنی بادشاہ کے سامنے، فقالو، تو سب کہنے لگے، ان لوگوں نے کہا، ان 6 افراد نے یا 7 افراد نے کہا، ربنا، ہمارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم کسی اور کو نہیں پکارتے، ہم ہرگز نہیں پکارتے اس کے علاوہ کسی اور معبود کو. لقد قلنا اذا شططا، اگرچہ کہ نہایت غلط بات ہم نے کہی ہے، یعنی تیرے نظریے سے، تیرے مذہب کے مطابق، تیرے خیالات کے مطابق اگرچہ کہ ہم نے بات غلط کی ہے مگر حقیقت تو یہی ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ وہ ہماری قوم ہے، یہ وہ قوم ہے، دلیل لے آئیں تو پھر جو ہے کوئی اور بات ہے مگر یہ ہرگز نہیں لا سکتے. دے دیجیے ان کو، مجھ کو بھی دے دیں. ہاں تھوڑی ہمیں بھی، سب کو. قرآن کا نا اردو بتا رہی جمانی. جی، تو آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی آ رہی. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ان کی خدائی کی اگر یہ کوئی صاف دلیل
کیوں نہیں پیش کرتے؟ جب ان کا خدا ان کے تراشے ہوئے بت ہیں تو دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پھر آگے فرما رہے کہ کون ان سے بڑا ظالم کون ہوگا، ان سے بڑا گنہگار کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی جھوٹی بات کرتا ہے کہ اس کی ذات میں کسی اور کو شریک کر کے۔ تو ان سے بڑا گنہگار، یہاں پر ظالم سے مراد ہمیشہ قرآن شریف میں ظالم کا جب بھی لفظ آتا ہے وہ انسان کے خود کے گنہگار ہونے پر بات ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ فمن اظلم، ان سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے یا گنہگار ہو سکتا ہے، ممن افترا، جو باندھے اللہ تعالیٰ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذبا، جھوٹ کو۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے کہ نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی، اب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ارادہ کر ہی لیا ہے کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، تو آپس میں کہنے لگے کہ جب ہم نے ٹھان ہی لی ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے کسی اور کی مگر سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ہم ٹھکانہ پکڑیں گے کسی غار میں، ہم کسی غار کی طرف ٹھکانہ پکڑیں گے، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تاکہ پھیلائے تم کو تمہارا رب اپنی رحمت کو، وہاں پر تمہارے لیے ایک سوئی میں تم پر اپنی رحمت کو برسا دے، تم پر اپنی رحمت کو کی چادر کو پھیلا دے، وَيُحَيِّ لَكُمْ، اور تمہیں عطا کرے، من امرکم مرفقا، اور جو قدم تم نے اٹھایا ہے، جس معاملے کو لے کر تم کھڑے ہوئے ہو اس میں تمہارے لیے نرمی پیدا کرے، یعنی تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو۔ تو یہ آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا، آپس میں انہوں نے یہ بات کی۔ دراصل واقعہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس طرح جواب دیے، کیا جواب دیا کہ ہم اس اللہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو جس نے پیدا کیا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو وہی ہمارا رب ہے، اب ہم اس دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ بہت سخت غصہ ہوا، بہت اس نے دھمکیاں دیں، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور اس نے ان کے شاہی لباس اتار دیے، ان کے جسموں سے شاہی لباس اتار دیے، اور یہ کہا کہ دیکھو بات کہ صرف تمہاری جرت پر تمہارے شاہی لباس اتار دیے گئے ہیں، اب تم معاملے پر غور کرو، تمہیں کچھ دن کی مہلت ہے، تم اگر دین پر واپس لوٹ آؤ گے، تمہارے باپ داداؤں کے دین پر، تو ٹھیک ہے، تمہارا شاہی لباس سب کچھ واپس کر دیا جائے گا، اور اگر تم لوٹ نہیں آؤ گے تو پھر آج جس طرح لباس اترا ہے کل زندگی سے گردن بھی اتر جائے گی۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنے لیے کوئی خیر نہیں دیکھی، یہاں پر دین سے تو پھر نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کو ان کے دلوں میں مضبوط کر دیا تھا، ان کے ثابت قدمی پر، تو دین سے تو پھر نہیں سکتے تھے، اور یہاں رہ کر دین پر چل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اس شہر کو چھوڑ کر ہم نکل جاتے ہیں، نہ ہماری قوم چاہیے، نہ سرداری چاہیے، نہ ہمیں اپنا وطن چاہیے، ہمیں اپنا دین بچانا ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنا دین بچانا ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے حالانکہ قوم کے سردار تھے، شہزادے تھے، مگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دین کے خاطر انہوں نے وطن چھوڑنا گوارا کر لیا، اور رات کے آخری پہر میں انہوں نے شہر کو چھوڑ دیا۔ تو ان کے ساتھ ان کا کتا ہو لیا، کتا ساتھ میں تھا، اور وہ لوگ نکل پڑے۔ تو چلتے 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 پھر انہوں نے کسی غار میں پناہ لی۔ تو اب جو ہے جب وہاں پر وہ جا کر بیٹھے غار میں، تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے بیٹھتے ہی انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے رب ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی فرما، یعنی ٹھیک ٹھیک ہمیں انجام تک پہنچا دے۔
مشورے میں بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم شہر کو چھوڑ دیں گے اور کسی غار میں پناہ لے لیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں وہاں پر اپنی رحمت عطا کرے اور ہمارے کام میں نرمی ہمیں بخشے. تو یہ جو ہے سارے انبیاؤں کی سنت رہی، اور شریعت کا یہی تقاضا بھی رہا کہ جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں دین پر چلنے میں دشواری ہو تو بندے کو چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں پر وہ بآسانی دین پر چل سکتا ہو اور دین پر عمل کر سکتا ہو، کما حقہ، دین پر عمل کر سکتا ہو. ہر انسان کو چاہیے. آج بھی یہ حکم ہم پر لاگو ہے، باقی ہے یہ حکم کہ ہمیں اگر کسی ہمارے علاقے میں یا کسی ماحول میں یا کسی مقام پر دین پر چلنا ہمارے لیے سخت مشکل ہو، ناممکن ہو، تو ہمیں دین کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ جگہ کو چھوڑ دینا ہے تاکہ ہم دین پر چل سکیں. تو انہوں نے اسی سنت پر اپنایا، اور انبیاؤں کی بھی یہی سنت رہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مکہ چھوڑنے کو کہا، مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. تو جب بندہ دین کے خاطر ہجرت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے اس مقام میں جہاں پر وہ جاتا ہے دین کے خاطر، یعنی اپنا مادری وطن چھوڑ کر، اپنی آبا و اجداد کو چھوڑ کر، اپنی ساری جاگیروں کو چھوڑ کر، ہو سکتا ہے وہ جس علاقے میں پلا بڑا ہو وہاں کی انسیت زیادہ ہے، وہاں کی معلومات زیادہ ہیں، وہاں پر اس کی کمائی کی شکلیں ہیں، مگر اب ایسے مقام پر جا رہا ہے جہاں پر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ لوگ جاننے والے ہیں، نہ کمائی کی کوئی شکل ہے، نہ کوئی اس کا سرمایہ ہے. اس سب کے باوجود جانے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین، مقصد صرف دین رہا تو اللہ رب العالمین اس کو وہاں پر برکتیں دیں گے، اس کے لیے زمین کو وسیع کر دیں گے، اس کے لیے اللہ رب العالمین عزت کے اور روزی کے دروازوں کو کھول دیں گے. کیونکہ روزی ہمارے ملک اور مال سے نہیں ملتی، ہمارے ملک سے نہیں ملتی یا ہمارے مقام سے نہیں ملتی، بلکہ روزیاں تو آسمانوں میں طے ہیں اور وہ مقدر سے طے ہیں. تو ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. تو یہاں پر ایک سبق ہمیں یہ بھی ہے کہ یہی دکھایا جا رہا ہے، مگر ہماری شریعت میں دین پر چلنے میں دشواری ہونے کی وجہ سے جنگلات میں نکلنا اور کسی غیر آباد جگہ میں نکلنا اور وہاں جا کر دین پر کو لے کر بیٹھنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت جماعت کو چاہتی ہے، جماعت کی نماز کو طلب کرتی ہے، جمعہ کی نماز میں شرکت کو طلب کرتی ہے، 5 وقت جماعت کے ساتھ، یعنی ایک مسلمانوں کی جماعت مل کر رہے. اب یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جماعت کو تیار کیا، کسی ایک بندے کو نہیں نکالا، سب کے دلوں میں جماعت کی شکل دی. اکٹھے اللہ رب العالمین نے کچھ نوجوانوں کے دل میں ہدایت کو، یعنی عقل کو پیدا کیا، وہ سوچنے و سمجھنے لگے اور ایک بات کو انہوں نے طے کیا اور ایک جماعت کی شکل میں انہوں نے نکل پڑے. تو شریعت، ہماری شریعت، یعنی اللہ رب العالمین یہی چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے ایک جٹ ہو کر رہے اور ایک جٹ ہو کر کام کرے، اور تو تنہائی میں کسی جنگلات میں نکلنا ہماری شریعت میں بالکل نہیں ہے. ضرور شہر چھوڑ سکتے ہیں، کسی اور شہر جا سکتے ہیں، ایک آبادی سے دوسری آبادی کی طرف جا سکتے ہیں، مگر ایک سوئی نہیں اختیار کر سکتے. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایک بات بتائیں، جی عیسائیوں کی اور یہودیوں کی شریعت میں یہ تھا کہ انہیں جانا تھا ایز اے ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچنے کے لیے؟ ہاں ان کی شریعت میں رہبانیت تھی، مگر ہماری شریعت میں رہبانیت نہیں ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس ایک وہ دعا بتا دیں جو باغار میں انہوں نے کی تھی. ہم پہلی رکو میں ہی ہم پڑھے تھے نا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ٹھیک، وہی دعا ہے. جی وہی دعا. تو اب جو ہے جب وہ نہیں اسکول گئے تو اب جو ہے یہ لوگ وہاں سے نکلے اور جا کر غار میں بیٹھے تو اللہ رب العالمین نے ان پر نیند کو طاری کر دیا.
اب نیند کو بعض کہتے ہیں کہ وہ مر گئے، اب بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ رہے مگر سو رہے۔ اب قرآن خود کہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہ آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تزاور عن کہفہم، تو وہ جھک جاتا ہے غار کے دائیں جانب کو، طلوع ہوتے وقت غار کے دائیں جانب کو جھک کر نکلتا ہے، عن کہفہم ذات الیمین یعنی دائیں جانب کو، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، اور جب غروب ہوتا ہے تو اپنی شعاؤں کو کاٹتے ہوئے یعنی کٹواتے ہوئے نکلتا ہے بائیں جانب کو، یعنی تیز دھوپ کی شعائیں غار کے منہ میں پڑ کر ان بندوں پر پڑنے سے اللہ رب العالمین بچا رہے ہیں، اور سورج کو اس انداز سے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا حکم دے رہے ہیں کہ غار میں دھوپ تو جائے مگر ان کے بدنوں پر نہ پڑے۔ اور وہ اسی طریقے سے آگے اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جب کروٹیں بھی بدلتے ہیں، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلواتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی مطلب یہ کہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے اندھیرا نہیں رکھا، بلکہ ہلکی سی دھیمی سی روشنی اس غار میں پڑتی رہی تاکہ ان کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے، تو مستقل وہ سوتے رہے اور پھر انہوں نے جاگا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آگے کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، اور وہ غار کے کناروں میں نہیں بلکہ غار کے کشادہ حصے میں ہے، فجوہ میں ہے، یعنی غار کے کشادہ حصے میں ان کو ہم نے رکھا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کس چیز کا ہونا؟ ان کا غار میں ایسے جگہ میں ہونا کہ غار کے جو جیسا پیٹ بولا جائے یا غار کا کشادہ حصے میں ان کو اللہ رب العالمین نے ٹھکانہ دیا ہے تاکہ کناروں پر دھوپ پڑ رہی ہے اور ان کو ہلکی سی گرمائش بھی مل رہی ہے، ان کو ٹھنڈی اور گرمی کو اللہ رب العالمین نے ایک اعتدال کے ساتھ ان کے پاس روشنی بھی پہنچ رہی ہے، ہوا بھی پہنچ رہی ہے، ہلکی ٹھنڈی اور گرمی بھی پہنچ رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہ ہدایت پر آ جاتا ہے، وہ راہ راست پر ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کسی کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے بات بالکل ممکن نہیں کہ کوئی اس کا کارساز ہو، یعنی ولی ہو، یعنی دوست ہو، یا کاموں کا بنانے والا ہو، یا کوئی ہدایت کا دینے والا ہو، یا اس کی رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیتے ہیں اور اس کے لیے ولی بن جاتے ہیں، اس کے لیے راشد بن جاتے ہیں، یعنی اس کی رہبری کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور جب بندہ ہدایت سے دور بھاگتا ہے، منمانی زندگی میں لگا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کا پھر نہ دنیا میں کوئی اس کا ولی ہوتا ہے، یعنی کاموں کا بنانے والا، کارساز ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی صحیح رہبری کرنے والا کوئی رہبر یا رہنما ہوتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ جس طریقے سے بھی اصحاب کہف نے اللہ رب العالمین کی رسی کو پکڑا اور اللہ کی ذات پر غور و فکر کیا اور اپنے آپ کو دین پر لے آئے اور ثابت قدم رہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ٹھیک ٹھیک بات ڈالنی شروع کر دی اور ان کی رہبری کی۔ اللہ رب العالمین ان کا کارساز رہا، درمیان ان کے ساتھ ساتھ ان کے کاموں کو بنا رہا ہے، ان کی رہبری کر رہا ہے۔ تو اب جب یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تو بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی ان کو ڈھونڈنے کی،
مگر اس نے نہیں وہ بالکل پا نہیں سکا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ نے پا لیا اور ان کو غار میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا کہ صحیح ہے، تمہاری یہی جگہ ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس غار کے منہ کو اس نے دیوار بندوا دی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا تاکہ اندر ہی گھٹ کر تم لوگ مر جاؤ۔ مگر یہ بات غلط ہے، یہ روایت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اس غار پر ہم جو ہے سورج کی سیدھی شعاؤں کو پڑنے سے بچا رہے ہیں۔ وہ غار کا منہ اس طرح ہے کہ سورج جب چڑھتا ہے تو کنارے سے ہو کر جھک کر چڑھتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو اپنے شعاؤں کو کٹواتے ہوئے نکل جاتا ہے، اور ہم ان کے غار کے درمیانی حصے میں یعنی کشادے حصے میں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس سے بڑا عجوبہ یہ جو اصحاب کہف کا غار میں چھپ جانا اور کسی کا ان کو ڈھونڈ نہ پانا اور ان کا وہاں پر لیٹے رہنا، یہ ایک عجوبہ ضرور ہے، مگر اس سے بڑا عجوبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غار میں چھپنا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ نکلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے درمیان سے نکلے۔ دشمن پہرا دے رہا تھا، دشمن دروازے کے باہر پہرا دے رہا تھا ننگی تلواریں لے کر، ہتھیار لے کر، کہ اگر محمد اگر باہر نکلے تو ہم اس کا سر قلم کر دیں، نعوذ باللہ۔ مگر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نکل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیوار کھڑا کر دی ہے، وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نے ان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لی اور اس پر دم کیا اور ان پر ایسے پھینکا تو وہ اپنے سروں پر باقاعدہ ریت کے ذرات کو محسوس کیے اور اس کو کھجلاتے ہوئے رہ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقفے میں ان کے درمیان سے نکل گئے اور جا کر غار سور میں پناہ لی۔ جب غار سور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو یہ کفار تلاشتے ڈھونڈتے پہنچ بھی گئے کہاں تک؟ غار کے منہ تک پہنچ گئے، اور آ کر انہوں نے وہاں پر پیشاب بھی کیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے قدموں کو دیکھا دشمنوں کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھاتے ہوئے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ بس اپنے قدموں کی طرف نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑائے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم صرف 2 ہیں تو کیا ہوا، تیسرا اللہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور اس کا اظہار خود اللہ پاک اپنے کلام میں بھی فرماتا ہے کہ جب اس کے ساتھی نے سوال کیا تو وہ 2 تھے تو تیسرے ہم وہاں پر موجود تھے۔ تو یعنی ایک دم بالکل غار تک آ کر، ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچ کر صرف قدموں پر کے جانب غور کر کے نہ دیکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ تو بہرحال تو اب جب یہ لوگ دوبارہ جاگے ہیں تو 309 سال کے بعد جاگے ہیں۔ ان کا جاگنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے کے 20 سال پہلے جاگنا ہے۔ 20 سال پہلے یہ دوبارہ جاگے تھے، اور اس وقت جو بادشاہ تھا وہ دین عیسوی پر پکا چلنے والا تھا اور دین مسیحی پر چلنے والا تھا اور بہت ہی زیادہ نیک انسان تھا۔ اس کا نام دیقوقس ایسا کچھ آتا ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے جب کہا، آگے آئے گا سارا واقعہ کہ اس نے کیا کہا، مگر یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتلا رہے ہیں کہ جب وہ بندہ گیا کھانا لینے کے لیے تو اس کی زبان بھی عجیب سی معلوم ہونے لگی۔ جو کھانا دینے والا جو کھانے کی دکان پر گیا تو وہاں پر کھانا خریدنا چاہا، کھانے کو مانگا تو اس کی زبان ایک عجیب سی معلوم ہوئی، اور اس جانے والے کو بھی اس کی زبان عجیب معلوم ہونے لگی۔ یعنی زمانے کے ساتھ زبانیں بھی بدل چکی تھیں، تو اس کی بولی بھی عجیب لگ رہی ہے، اس کی بولی بھی عجیب لگ رہی ہے، اس کا حلیہ بھی عجیب لگ رہا ہے، ان لوگوں کا حلیہ بھی عجیب لگ رہا ہے۔ یہ لوگوں کی نگاہ جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے ٹکٹکی باندھ کر گھور کر دیکھ رہا ہے۔
تو اس کو نہیں پتہ کہ 309 سال کے بعد جاگا ہے، اب وہ بادشاہ کی حکومت نہیں ہے، وہ ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں ہے، اب جو بادشاہ ہے وہ نیک دل بادشاہ ہے اور دین پر چلنے والا بادشاہ ہے، یہ اس کو بھی نہیں پتہ۔ تو یہ ڈرتے ڈرتے اسی بادشاہ کا خیال دل میں رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے جا رہا ہے کہ کہیں لوگ کوئی دیکھیں اور چغلی کر دیں تو پھر ہم پکڑ میں آ جائیں گے، کہیں کسی کو خبر نہ لگ جائے۔ اس طریقے سے یہ سب کی نگاہیں چھپاتے چھپاتے یہ کھانا لینے گیا تو اس کو باتیں عجیب لگنے لگی۔ اب اس نے جب یہ کھانا لینے کے بعد پیسہ دیا، کھانا لینے کے بعد جب پیسے دیے تو پیسوں سے پتہ چلا کہ یہ اس زمانے کے پیسے نہیں ہیں، کسی اور زمانے کے پیسے ہیں۔ تو اس کھانے والے نے کہا کہ کیا تم اس زمانے کا ہے، ان پیسوں کے زمانے کا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اس پیسوں کے زمانے کا ہوں۔ تو اس نے پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا، اس زمانے کا جو نیک دل بادشاہ تھا اس بادشاہ کے پاس لے گیا کہ یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ پچھلے زمانے میں 6 یا 7 بندے اس طرح غائب ہوئے جیسے کہیں ملے ہی نہیں، کہ یہ آسمان نے زمین نے نگل لیا یا آسمان نے اٹھا لیا، کیا ہو گیا بالکل پتہ نہیں، کہیں سراغ نہ ملا۔ تو یہ بات مشہور تھی، تو فوراً جو ہے یہ پکڑ کر لے گیا بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ بہت نیک دل تھا اور رعایا کی بے دینی اس کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوتا تھا ہمیشہ کہ اللہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کے ذریعے سے میں میری قوم کو دین کی دعوت دے سکوں، میں سمجھا سکوں کہ ایک اللہ موجود ہے اور وہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، مجھے کوئی دلیل چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوتا تھا۔ تو جیسے ہی یہ پہنچا وہاں پر اور اس نے بات چیت سے پہچان لیا کہ یہ وہی بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو غائب ہو چکے تھے، تو اس نے جو ہے ساری قوم کو اپنی جمع کیا اور اس نے بات سمجھانا شروع کی کہ دیکھیں یہ اتنے سالوں بعد یہ اٹھا ہے، نہ اس کے جسم میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ اس کے عقل میں، اس کے بات چیت میں کسی چیز میں تبدیلی آئی ہے، یہی اللہ ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ سمجھانے لگا لوگوں کو، اور اس نے یہ کہا کہ تم میرے پاس رہنا، تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا، تم میرے ساتھ ہی رہو گے، میرے شاہی مہمان رہو گے۔ مگر اس کو اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، تو اس نے جب وہ بات بتا رہا تھا تو بادشاہ سے نظریں چرا کر یہ واپس بھاگ کھڑا ہوا اور واپس آ کر غار میں آ گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ نیند کو طاری کر دی۔ تو اب بہرحال یہاں پر یہی بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ضرور مدد کے لیے اترتے ہیں اور ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آگے واقعہ ہے، آگے اور بات انشاءاللہ ہم کل کریں گے اگلا رکوع۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی جی وعلیکم السلام۔ 300 سال کے بعد والا جو واقعہ ہے یہ قرآن شریف تو نہیں ہے جی 300 سال بعد اٹھے وہ پھر ہو گئے بازار اور پھر بادشاہ، یہ سب ذکر تو قرآن شریف میں نہیں ہے؟ نہیں، قرآن شریف میں نہیں ہے، بس احادیث میں کچھ واقعات ہیں، کچھ تاریخ میں واقعات ہیں۔ ہاں، قرآن شریف میں جو ہے ایک مختصر سا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے قرآن شریف میں کوئی واقعہ تفصیلاً بیان نہیں کیا گیا سوائے سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے۔ یوسف علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے جو بالکل تفصیل سے ہر بات صاف صاف واضح کر کے بیان کی گئی ہے اور پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مگر اس کے علاوہ جتنے بھی واقعے ہیں قرآن شریف میں، جیسے موسیٰ السلام کی قوم کا لے لیں، سلیمان السلام کی قوم کا لے لیں، عیسیٰ السلام کی قوم کا لے لیں یا ذوالقرنین کا لے لیں، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی قوم عاد کا ہو، قوم سمود کا ہو، قوم سبا کا ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، وہ ایک جگہ جمع بھی نہیں ہے، کسی حصے میں کچھ، کسی حصے میں کچھ، کسی حصے میں کچھ، اور مکمل واقعہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن شریف قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن شریف تعلیم کی کتاب ہے، بات سمجھانے کی کتاب ہے، زندگی میں عمل لانے کی کتاب ہے۔
تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے موقع بموقع جہاں پر جو بات سمجھانی ہوتی ہے وہاں پر کچھ واقعہ بیان کر دیتے، واقعے کا کچھ حصہ بیان کر دیتے ہیں اور اپنی بات کو پیش کرتے ہیں لوگوں کی سمجھ کے لیے یا لوگوں کی عبرت کے لیے یا لوگوں کو ابھارنے کے لیے، تعلیم کے لیے، بس کیونکہ قرآن کا مقصد صرف بندوں کو راہ راست پر لانا ہے۔ تو کوئی واقعہ قرآن شریف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ معلوم ہم لوگ کو حدیث شریف سے ہوا۔ جی حدیث سے اور حدیث سے اور تاریخ کی کتابوں سے کچھ واقعہ کچھ حصہ موجود ہے جو احادیث سے پھر ثابت ہوتا ہے، یعنی تاریخ کے واقعات اگر وہ حدیث سے یا قرآن سے میل رکھتے ہیں، پروو ہو رہے ہیں، تو پھر ہم اس واقعے کو لیتے ہیں۔ اگر وہ بالکل اگینسٹ میں جا رہا ہے یا اس کے فیور میں نہیں آ رہا، اس واقعے قرآن کے یا حدیث کے مطابقت میں نہیں آتا، تو ان واقعوں کو ہم لیتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ بنی اسرائیلی جو اکثر واقعات ہیں وہ ایک تو من گھڑت بھی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں وہ اس میں کتنی تحریف کی گئی ہے، اس لیے پورے طور سے اس پر یقین لانا، ایمان لانا بھی مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بھی یہ واقعات ہیں، جو قرآن کا مقصد ایک تعلیم کا ہمیں دینا ہے۔ اب اس واقعے کی جو چیزیں ہیں کہ وہ کون سے جگہ پر ہیں، جغرافیکلی وہ کون سے لوکیشن پر اصحاب کہف رہے، یا وہ بادشاہ کا کیا نام تھا، یا ان کے کتے کا کیا نام تھا، وہ بندے کتنے تھے، وہ زندہ رہے یا مردہ رہے، اب وہ کیا ہیں، اس سب سے ہماری شریعت میں کوئی اثر نہیں پڑتا، ہمیں اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں مقصد اللہ نے ان کی مدد کیسے کی، اللہ نے ان کے جمع رہنے پر ہمیں انہیں کیا کیا مددیں آئیں، اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کیا سکھانا اور کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے پیش کر کے اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم سے یہی چاہ رہے ہیں کہ دین پر چلنے میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، حالات کا مقابلہ کرو اور اپنے ارادوں کو مضبوط کرو، دین پر جمے رہو، پھر ہم جو ہے آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ یہ اللہ پاک بتلانا چاہ رہے ہیں، پیغام یہ ہے، ہمیں تو پیغام ڈھونڈنا ہے، قصے کی سچائی کو تو ڈھونڈنے، مطلب اس کے قصے کے حصوں کو زیادہ اس کے کھوج تاج میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو کوئی ہے سوال؟ یا ہم بس کر دیں گے؟ آیت نمبر 15 جی آیت نمبر 15 اور 16 15 سمجھا دیجیے گا۔ اچھا، آیت نمبر 15 جی ہاں، یہاں پر ہؤلاء قوم اتخذوا، یہ کہہ رہے ہیں آپ، یہی آیت کہہ رہے ہیں نا؟ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے جواب دے دیا، اپنی بات کو رکھ دی، تو اب قوم کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، قوم کی باتوں کو، قوم کے عقیدے کو، قوم کے مذہب کے، ان کی جو قوم ہے اس کے مذہب کو غلط ثابت کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری وہ قوم ہے اتخذوا من دونہ آلہہ، جس نے اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا ہے، عبادت کے لائق بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیزوں کو سے مراد اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یعنی یہ لوگ ہرگز کوئی دلیل اس کی گواہی میں، یعنی اس کے پروو کرنے میں کوئی دلیل ہرگز نہیں لا سکتے۔
کوئی کھلی دلیل نہیں لا سکتے. یعنی اللہ کا ایک ہونا اور آسمانوں و زمینوں کے پیدا کرنے والے خدا کی عبادت کے لائق ہونا، اس کی دلیل تو ضرور موجود ہے نا، کہ اتنا ساری کائنات کو بنانے والا خدا جو بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے اور چاند و سورج کو روزانہ طلوع کرتا ہے، دن کو رات اور رات سے دن کو لاتا ہے، مہینوں کو موسموں کو تبدیل کرتا ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ایک بڑی ہستی کا ہاتھ ضرور ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے. مگر یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت کسی کے رزق دینے کے مالک ہوں، یا آسمان و زمین کے بنانے کے مالک ہوں، یا کسی کی تقدیروں کے بنانے کے مالک ہوں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ جبکہ وہ خود بننے میں لوگوں کے محتاج تھے، خود وہ اپنے سے نہیں بن سکے تو دنیا کو کیا بنائیں گے؟ ان پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو اڑانے پر وہ خود قادر نہیں ہیں. اگر ان بتوں پر اگر کوئی گندگی کر جائے، پیشاب پیخانہ پھر جائے تو وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. ایسے معبود کیسے کسی اور کی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں یا کسی اور کی زندگی کے نظام کو چلا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں، یہ کھلی ہوئی کوئی دلیل لے آئیں ان کے معبود ہونے پر، تو پھر ہم مانتے ہیں. تو یہ ہرگز کوئی دلیل کو نہیں لا سکتے. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. یعنی روزی کا دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، بارش کا مالک، بارش برسانے کا مالک، ہمارے کھیتوں میں پیداوار کے اگانے کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. یہی ہے نا ان کا کہ بارش برسانے کا خدا ایک، زمین سے اناج اگانے کا خدا ایک، موسموں میں تبدیلی لانے کا خدا ایک. تو الگ الگ انہوں نے بنا لیے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہو رہا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فمن اظلم ممن افترا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی گنہگار کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے، الگ ہو کر تم نے پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے ایک دین پر چلنے کا، یعنی وَمَا يَعْبُدُونَ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، مگر صرف اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی. تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم ٹھکانہ پکڑو کسی غار کی طرف. يَنشُرْ لَكُمْ، تم پر پھیلائے گا تمہارا ربکم، تم پر پھیلا دے گا تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت کو. وَيُحَيِّ لَكُمْ، اور تم کو عطا کرے گا، من امرکم، تمہارے اس معاملے میں، یعنی جو تم نے قدم اٹھانے کو چاہ رہے ہو، جو قدم تم نے اٹھایا ہے کہ ایسے ظالم بادشاہ کے سلطنت میں رہتے ہوئے اس کی بت پرستی پر ظلم و زبردستی کے درمیان جب تم نے کہ بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ایک اللہ کی مان کر دکھائیں گے، ایک اللہ کے دین پر چل کر رہیں گے، تو اس معاملے میں مرفقا، نرمی کو تم پاؤ گے. یعنی اللہ تمہاری وہاں پر تمہیں نرمیاں عطا کرے گا، تمہارے دین پر چلنے میں تمہیں مدد کرے گا، تمہیں یہاں کی سختیوں سے بچا لے گا. کب؟ جب تم غار میں ٹھکانہ لے لو گے. تو آئی بات سمجھ میں؟ جی جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ مجھے ہو سکتا ہے آپ نے ایکسپلین کیا ہو، یہ 6-7 لوگ جو تھے اس زمانے میں، جبکہ باقی سارے دین عیسوی پر یا دوسرے مذاہب پر یقین رکھتے تھے، تو ان 6-7 لوگوں کو یہ جو فہم قرآن اور اللہ پاک کی وحدانیت کا، تو انہیں کیسے نہیں، قرآن کا تو نہیں پتا تھا نا، یہ دین عیسوی ہی پر آئے تھے. قرآن نہیں، اللہ پاک، ہاں جی، اللہ پاک کی دیکھیں اس زمانے میں اللہ پاک کی وحدانیت اور دین پر چلنے سے مراد دین عیسوی پر ہی چلنا تھا.
دین عیسوی ہی اس دور میں سچا پکا مذہب تھا، اور یہ جس علاقے میں جہاں رہتے تھے، یہ جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ دقیانوس نام کا، یہ بادشاہ بت پرست تھا، اور بت پرستی پر زور لگایا کرتا تھا، لوگوں کو ظلم کرتا تھا بت پرستی پر چلنے کے لیے۔ پوری کی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، تو انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کو مانا۔ اس وقت ان کے ذہن میں آئی کہ ایک اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو مختلف روایتیں آتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نصرانی دین پر چلے گئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین عیسوی پر آ گئے تھے۔ بہرحال زیادہ راجح قول یہی ہے کہ دین عیسوی پر آ گئے تھے، کیونکہ اس وقت سچا مذہب یہی تھا، اور بادشاہ اور جس علاقے ان کا ملک بت پرستی پر لوگوں کو زور لگاتا تھا کہ بت پرستی پر چلے، دین عیسوی پر نہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ جی جی، لیکن یہ بھی کہیں ہے کہ ان کا تعلق کن سے تھا؟ مطلب یہ 6-7 لوگوں میں یہ فہم آیا نا، ان کا تعلق مطلب سمجھی نہیں میں، کہیں سے جیسے وہ ساری قوم بت پرستی پہ لگی ہوئی ہے، تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ کسی قوم کی بھی حالت اللہ نے جب بدلنی تھی تو کوئی نہ کوئی دین، کوئی نہ کوئی نبی، رسول، ایسا پیغمبر بنا کے بھیجا جب لوگوں کی ہدایت کے لیے نا۔ اس زمانے میں عیسوی دین عیسوی راجح تھا، دین عیسوی پر چلنا تھا، مگر یہ قوم نہیں چل رہی تھی، یہ علاقہ، یہ قوم والے، اس کنٹری والے نہیں چل رہے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی جی، نہیں وہ میں سمجھ گئی کہ چلنا اسی پر تھا، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے ایک ہی ڈگر پر ہوں، تو 1 2 3 4 لوگوں کسی کو کسی طرف سے فہم ملتا ہے نا۔ نہیں، مگر اب یہاں پر جو ہے کوئی کسی کو کسی سے فہم ملنے کے لیے کوئی دور دور تک پہنچ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود اسباب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں بات ڈالی، خود یہ لوگ اور ان کا تعلق جو تھا مطلب رائل فیملی سے تھا، ہاں، کہ یہ روم کے بادشاہ کے، کسی زمانے کے روم کے بادشاہ کے یہ نسل تھی، شہزادوں کی، شہزادے تھے اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے۔ تو روایتوں میں کافی وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل پھر بات کریں گے اس بارے میں کہ جوانوں کو ہی کیوں اللہ نے دلوں میں بات ڈالی، بوڑھوں کو کیوں نہیں ڈالا، ہے نا؟ تو جوانوں کو ہی کیوں ڈالا، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کل۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.